بحر رحمت، بحر رحمت، بحر رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار علم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ قبلہ ساجد حسین وکیل صاحب موجود ہیں۔ آگا بہت جلدی سے بات بڑھاتے ہیں، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ ہدایت کا موضوع کچھ ایسا موضوع ہے کہ بڑا دقت طلب موضوع ہے، بلکہ اگر آپ لوگوں کے لیے کہا جائے تو ایک عشرہ طلب موضوع ہے، اور فقط جو ہے وہ 3 دن کچھ منٹ کی گفتگو جو ہے وہ اس کو آپ کے لیے سمیٹنا قریب ناممکن ہے۔ آگا اچھی بات تو یہ ہوئی کہ آپ نے بہار قرآن میں میرے سوال کا پہلا مرحلہ تو آپ نے وہیں حل کر دیا۔ اگر ایک بالکل فنڈامنٹل کویشچن کہ ہدایت کی ضرورت اس اعتبار سے ہے کہ جب خدا نے ہمیں، جیسے آپ نے کل کہا کہ خدا نے ہمیں عقل دی اور فطرت دی، تو اب عقل اور فطرت کے ہوتے ہوئے دین کی یا قرآن کی یا ہادی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ریزن ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صرف ہم عقل سے، جس سے ہم نے اتنی انوینشنس کر لی ہیں، جس سے ہم اتنا سوچتے ہیں، پوری انسانیت کی ارتقاء کا جو دور ہے، تو اب اس کے بعد دین کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دین جو ہے نا، دین ایک ایسے میکینزم کا نام ہے کہ جو انسان کی ہولسٹک لیونگ کو سیف گارڈ کرتا ہے، صحیح، یعنی اس کی پوری زندگی کو سیف گارڈ کرتا ہے ہر اعتبار سے۔ مثال کے طور پر انسان کیا ہے؟ ایک سوشل کریشر ہے، کریچر، سوشل اینیمل بھی کہتے ہیں کچھ لوگ۔ تو انسان سوشل اینیمل ہے یا سوشل کریشن ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ اور سوسائٹیز بنا کے رہتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب سوسائٹیز بنا کر انسان رہتا ہے تو سوسائٹیز میں رہتا ہے، جب معاشرہ ہوتا ہے تو مفادات ٹکراتے ہیں۔ معاشرے کے اندر سب مل جل کے رہتے ہیں تو مفادات ٹکراتے ہیں، جب مفادات ٹکراتے ہیں تو انتشار ہوتا ہے، جب انتشار ہوتا ہے تو فساد ہوتا ہے، اور جب فساد ہوتا ہے تو معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک تضاد میں ہم پھنسے ہیں، یعنی معاشرہ بنا کے رہا، معاشرہ بنا تو مفادات ٹکرائے، صحیح، انتشار ہوا، فساد ہوا، معاشرہ ٹوٹ گیا، معاشرہ بنا، معاشرہ ٹوٹ گیا۔ تو کوئی ایسی چیز ہو جس سے معاشرہ ٹوٹنے سے بچ جائے۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ ایک آنکھ ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعملوا فسيرى الله عملكم والنبيين والمؤمنين یا والمؤمنون، کہ اے حبیب کہہ دیجئے ان سے کہ عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا نبی دیکھ رہا ہے اور کچھ مومنین دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، المومنون ہے، صحیح، خاص کچھ مومنین ہے جو دیکھ رہے ہیں۔ ہر نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں مومنین کا عمل دیکھ رہا ہوں، کہ جو جس وقت آگے دیکھ رہا ہے اس وقت اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ تو ہر انسان اس کے لیے ہے نا۔ اب یہاں پر خدا تعالیٰ نے یہ کہا کہ کرو عمل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کام دین، اب بات دین کی ضرورت کی تھی، تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ سیف گارڈ کرنے کے لیے، تو پھر قانون بھی تو ہے، لا بھی تو ہے۔ لا کو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ انسان کی زندگی سیف گارڈ رہے، سوسائٹی سیف گارڈ رہے، نظام زندگی ٹھیک رہے، جو عقل سے آپ تجویز کرتے ہیں قانون۔ تو قانون جو ہے نا وہ بھی وہی کام کرتا ہے جو دین کرتا ہے، تو پھر دین کی پھر ضرورت نہیں ہے، قانون ہے ہمارے پاس۔ تو جواب یہ ہے کہ قانون یہ کرے گا کہ جہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، جو بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے، جو کیمرے کی رینج میں آ رہا ہے، جو قانون کی نگاہوں میں آ رہا ہے، جو قانون کے رڈار میں آ رہا ہے، اس کو دیکھ کے تو قانون اس پہ حکم لگا سکتا ہے۔ لیکن سنسان گلیوں میں، ویران جنگلوں میں، بند کمروں میں جو ہو رہا ہے اس کو قانون نہیں دیکھ رہا، وہاں کے لیے کوئی میکینزم چاہیے کہ وہاں کون دیکھ رہا ہے۔ تو کہا وہ دیکھ رہا ہے کہ جو نہ سوتا ہے اور نہ اونگتا ہے، لا تاخذہ قرب فشہد نجوہ۔ اچھا، اب یہ دیکھیے، ہاں ایک تو یہ بات ہو گئی کہ دین کی ضرورت کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، عقل کے ہوتے ہوئے دین کیوں چاہیے؟ صحیح، جواب یہ ہے کہ عقل ہے اسی لیے دین چاہیے، کیونکہ عقل کو کل ہم نے آپ کی خدمت میں کیا کہا کہ عقل کوئی تربیت یافتہ چیز کا نام نہیں ہے، عقل ایک ٹول ہے کہ جو ہدایت کو یوز کرتا ہے اپنے یوزیبل ہونے کے لیے۔
ورنہ عقل یوزیبل ہی نہیں ہے. عقل کا کیا کام ہے؟ عقل کا کام ہے اسٹوریج کرنا. صحیح. عقل کا کام ہے گیدر کرنا انفارمیشن کو. جو گیدرڈ انفارمیشن ہے اس کو انفارمیشن کہا جاتا ہے, اس کو نالج اور وزڈم نہیں کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معلومات اور ہے, علم اور ہے. صحیح. انفارمیشن کو اور معلومات کو علم تھوڑی کہا جاتا ہے. علم تو نور ہے, بے شک. اور یہ نور جو ہے یہ اسپریچول چیز ہے. ہاں تو مطلب یہ ہوا کہ عقل جو ہے نا, خالی عقل کسی کام کی نہیں ہے, اور انسان خالی عقل کے اوپر بس اپنی اس عقل کے اوپر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یار میرے پاس عقل ہے. تو یہ جو آپ کی عقل ہے یہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر تو استوار ہوئی ہے نا. ہاں. بیکاز انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ سائنس اور آرکیٹیکچر اور لا اور فارمیسزم اور ڈاکٹر اور سب کچھ ہوتا ہے, MBBS ہوتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح. جب پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد سیکھتا ہے, انفارمیشن, علم, نالج گیدر کرتا ہے دیکھ کے, سن کے, سمجھ کے, تو وہ بنتا ہے وہ جو وہ بنتا ہے. ٹھیک. اب جب وہ بن جاتا ہے وہی کچھ جو پروردگار عالم نے رکھا ہے, تو اس کے بعد کہتا ہے کہ میں پروردگار کو ہی نہیں مانتا. یعنی خدا کا دیا ہوا علم دے کر عالم بنتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں خدا کو ہی نہیں مانتا. اور اگر وہ خدا کے دیے ہوئے علم کو نہ لے تو پھر وہ جو پیروی کر رہا ہوتا ہے وہ ایک گمان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے. تو احسن تو بالکل یہی بات, گمان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یعنی وہ ایک ایسا ایلیوژن ہے. مثال کے طور پر جو لوگ کہتے ہیں کہ عقل کافی ہے میرے لیے, لاجک ہر بات کو لاجک سے ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے بھائی اس چیز کی لاجک دے. میں دین نہیں مانتا, نعوذ باللہ, میں مانتا ہوں لاجک کو. صحیح ہے. جو بات لاجک سے ثابت ہوگی وہ میں مانوں گا, جو بات لاجک سے ثابت نہیں ہوگی وہ میرے لیے کسی کام کی نہیں ہے. ایسے بہت لوگ. ٹھیک ہے. تو جو یہ کہتا ہے کہ اگر لاجک ہے مولانا آپ کے پاس تو میرے سے بات کریں آپ, اور آپ کے پاس لاجک نہیں ہے تو مجھے یہ مت بتائیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کہا اور امام باقر علیہ السلام نے کیا کہا. نعوذ باللہ من ذالک, یہ بہت غلط اپروچ ہے. اس لیے کہ علم کا وہی تو اصل ذریعہ ہے. باقی جتنا بھی علم ہے وہ ایبسولوٹ علم نہیں ہے, وہ ڈیوائن علم نہیں ہے. جو ڈیوائن علم کا رستہ ہے وہ پانچویں امام, چھٹے امام, ائمہ اطہار, وہ جو لائنیج ہے, جو الہی لائنیج ہے, ایسا ہی وہیں سے آئے گا نا. اب یہ دیکھیں یہاں پر کوئی یہ کہتا ہے کہ بس لاجک, اور جب تک لاجک نہیں ملے گی تب تک میں آگے نہیں بڑھوں گا. تو خود اس لاجک, ہر بات کو لاجک, ہر بات کی لاجک مانگنے کی خود کیا لاجک ہے, یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر بات کے لیے میں لاجک مانگوں گا, اس کی کیا لاجک ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں اور آئی وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ, آئی واز بورن فری اینڈ آئی ایم لیونگ فری اینڈ آئی وانٹ ٹو لیو فری اینڈ آئی ول ڈائی فری, تو وہ حقیقت میں بہت بڑے مغالطے کا شکار اور ایک میز میں پھنس چکا ہے. وہ کس میز میں پھنس چکا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے آئی وانٹ ٹو بی فری, میں آزاد ہونا چاہتا ہوں, ہر قید سے آزاد ہونا چاہتا ہوں. میں نبیوں کی قید سے, اماموں کی قید سے, قرآن کی قید سے, اللہ کی قید سے, دین مذہب کی قید سے, ساری قیدوں سے آزاد ہونا چاہتا ہوں. تو یہ ساری قیدوں سے آزاد ہو کر جو لاجک مانگ رہا ہے, تو اچھی قید سے آزاد ہو کر وہ اپنی ہی عقل کا قیدی بن رہا ہے. سبحان اللہ. آزاد تو وہاں بھی نہیں ہو رہا نا, وہ فری تو ہو ہی نہیں رہا, وہ انڈیپینڈنٹ تو ہو ہی نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ جب تک اس کی عقل یس نہیں بولے گی تب تک وہ آگے نہیں بڑھے گا. تو اللہ کا غلام بننے سے بنتے بنتے ایک ایسا مغالطہ آیا, ایک ایسا فاشزم جس کو کہتے ہیں, یا فالسٹی آئی, کہ اس کو دیکھ کر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو اب کسی بھی چیز کی ضرورت ہے, مجھے تو بس میں اپنی عقل سے اور لاجک سے سوچوں گا. تو وہ خدا کی بات مان کر, جیسے انسان یہ کہتا ہے ڈاکٹر, اگر میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور ڈاکٹر سے دوا کیوں لوں, میں آزاد پیدا ہوں, میں ڈاکٹر کی بات کیوں سنوں, میں فارماسسٹ کی دوائی, جو آتھورائزڈ فارماسسٹ ہوتے ہیں اس کی دوائی, اس کی سجیشن سے دوائی کیوں لوں. ڈیوینٹی کو چھوڑ کے میں فالسیبل. اس کی مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال. وہ لاجک دے رہا تھا اپنے سبحان اللہ. بھائی واہ. جب وہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری کشتی میں یا ولدی ارکب معنا, ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ, تو بیٹے نے کہا سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء, میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. اس کے خیال میں لاجک زیادہ صحیح چل. اچھا, وہ لاجیکلی غلط نہیں تھا, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, اس لیے کہ وہ جو پہاڑ تھا دیٹ واز دا ہائیسٹ پیک آف دا ورلڈ ایٹ دیٹ ٹائم. وہ جو پہاڑ تھا تاریخ میں ہے یہ, کہ جو آج نجف کے پاس بنتا ہے, یہ اس کی پلیسمنٹ, اس کی جو جگہ ہے, اور یہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا جب خدا کی تجلی اس پر ہوئی کہ کیا تو میرے اس نافرمان بندے کو پناہ دے گا.
اپنی پشت پر, اور پانی پورا, پانی نے پورے اس پہاڑ کو بھی کور کر لیا تھا, اس اونچائی تک سیلاب کا پانی گیا تھا. تو جو لاجک ہے, جس دن خدا کے فیصلے کی جیت ہونی ہے اس دن کسی اور چیز کی جیت نہیں ہونی ہے. اس دن یہ طے ہے جو کشتی پہ سوار ہوگا بس اور بس اس کی جیت ہوگی. یہ مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینہ. اور پھر جب آپ یہ بات کریں گے تو پھر یہی والی بات آ جائے گی کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح. سبحان اللہ. ہدایت کے موضوع پر بات ہو رہی ہے, بالکل میری بڑی ایک فیوریٹ دعا ہے اس سلسلے میں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار میرے قلب میں کجی نہ آنے پائے اس کے بعد کہ تو نے مجھے ہدایت دے دی, سبحان اللہ, اور مجھے جو ہے وہ گفٹ دے اپنی رحمت کے صدقے میں, کہ تو بڑا وہاب ہے, گفٹ دینے والا ہے, ہدیہ دینے والا ہے. اسی دعا کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہر رحمت, بہر رحمت, بہر رحمت, بہر رحمت.